نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ بظاہر آپ کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بظاہر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل کے اندر بے چینی ہو، آپ کے سینے کے اندر پریشانی ہو، آپ بے چین ہوں، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو؟ اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے ساتھ بنتی ہے تو 3 منٹ نکالیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر آپ کا دل پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر اتنی پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور یہ کلمات پڑھے۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے دوستو، یہ آیت کریمہ اتنا بڑا طاقت والا عمل ہے کہ اگر پریشانی کے عالم میں آپ اس آیت کریمہ کا وظیفہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا، اللہ کہتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا اور ان کو ہم نے نجات بھی دے دی۔ تو اگر آپ کے اوپر پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو آیت کریمہ کا وظیفہ آپ کے لیے بہترین ہے میرے دوستو۔ آپ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ آیت کریمہ کے اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، چند دنوں میں اللہ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ بیٹا ان کلمات کو پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات بھی بہت زبردست ہیں میرے دوستو۔ اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے تو ان کلمات کا ورد بھی آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، یہ ذکر بھی آپ کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، بے چینی ختم نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ کہنے لگے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور جب اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، اس وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ تنہائی میں مانگی ہوئی دعا جو آنسو بہا کے مانگی جائے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتے میرے دوستو۔ اللہ کو اپنی باتیں سنائیں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ تو اس کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ میرے دوستو تہجد کا وقت ہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، 2 یا 4 رکعت پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے، اگر پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے تو آپ ایک تو آیت کریمہ کا ورد کریں، دوسرے نمبر پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کو پڑھیں، اور تیسرے نمبر پہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ کام آپ چند دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔